عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیاں اور تفصیلات میں جانے سے قبل میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ کرنا کیا ہے، نیچے تمام تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ڈائریکٹ خبروں کی جانب ہی لے چلتا ہوں اور تبصرہ کرتا ہوں۔ پولیس کو آپ نے کیوں کال کیا ہیلپ کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے، پولیس ہوتی ہی ہے ہیلپ کرنے کے لیے۔ جب کہیں جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جو قابو سے باہر ہوتی ہے، تو اس وقت ذمہ داری پولیس کی ہوتی ہے، اور نمبر بھی دیا جاتا ہے بہت آسان، 100 اور اس طرح کے الگ الگ ریاستوں کے نمبر ہوتے ہیں جس کو ڈائل کریں گے تو ہیلپ لائن کی طرح پولیس کو اٹھائیں گے اور وہ موقع واردات پر یا جہاں پہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ نے ہیلپ لائن پر کیوں پولیس کو فون کیا اور اس وجہ سے وہ آئے اور آپ کو مارے اور آپ کی کمر توڑ دے، اور پھر اس کے بعد آپ کی غلطی صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مدد مانگنے کے لیے پولیس کو کال کیا؟ یہ شاید ملک کے کسی اور ریاستوں میں نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ پوری دنیا کی کسی اور ملکوں میں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن دلی میں ایسا ہوا ہے۔ جی ہاں، دہلی پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کرنے کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کے ذریعے ایک مسلم نوجوان کو بے رحمی سے پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جنوبی دہلی کے چھترپور علاقے کے رہنے والے 29 سالہ وسیم خان کا یہ الزام ہے کہ ان کے پڑوس میں ہو رہی مار پیٹ کو دیکھ کر دہلی پولیس کے 100 نمبر پر کال کرنے کی وجہ سے انہیں پولیس اہلکاروں کے ذریعے پیٹا گیا، جس کی وجہ سے وہ فی الحال بہت ہی نازک حالت میں ہیں۔ خان کی کمر میں اس وقت شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اور باتھ روم بھی مشکل سے ہی جا پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 18 مئی کی رات میں فتح پور بیری پولیس اسٹیشن میں انہیں پڑوس میں ہوئی مار پیٹ کو لے کر بیان دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اسی دوران 3 پولیس اہلکاروں نے انہیں پیٹا۔ خان کے چچا احمد علی، جو کہ چھترپور کے چندن حلہ علاقے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 17 مئی کو تقریباً 9 بجے 2 بھائیوں کے بیچ لڑائی ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا گیا، دونوں طرف سے پتھر بازی بھی ہونے لگی۔ اسی دوران میرے ساتھ کئی لوگوں نے پولیس کی 100 نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پولیس جائے وقوع پر تقریباً 10 بجے پہنچی اور معاملے کو رفع دفع کرایا گیا۔ علی نے بتایا کہ اسی معاملے کو لے کر اسی رات تقریباً 11:30 بجے کے قریب پولیس وسیم خان کے گھر پہنچی اور کہا کہ بطور عینی شاہد بیان دینے کے لیے انہیں تھانے چلنا پڑے گا۔ پولیس نے خان سمیت کل 6 لوگوں کو بلایا، جس میں سے 3 لوگوں نے 100 نمبر پر کال کیا تھا۔ وسیم خان کا الزام ہے کہ جب وہ فتح پور بیری پولیس اسٹیشن پہنچے تو سب سے پہلے پولیس نے اس کا فون چھین لیا۔ 3 یا 4 پولیس والے انہیں ایک الگ کمرے میں لے جا کر کے پیٹنے لگے۔ انہوں نے ایک چینل کو بلکہ دیوائر کو بھی بتایا ہے کہ لاٹھیوں سے پیٹا، سب انسپکٹر ستیندر گلیا نے مجھے اپنی کہنی سے مارا اور پیٹھ پر لاٹھی سے مارتے رہے۔ اس میں 2 اور پروین اور جتیندر تھے جنہوں نے مجھے الٹا لٹکا کر کے مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پولیس اہلکاروں نے مسلم مخالف تبصرے بھی کیے۔ خان نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ گالی دیتے ہوئے اب کال کرے گا 100 نمبر پر، تم لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اسی طرح کہتے ہوئے انہوں نے دیگر کچھ گالیاں دی۔ وسیم خان نے کہا کہ بعد میں 2:30 بجے رات میں پولیس نے انہیں چھوڑا تھا۔ پیٹنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ گھر پر درد کی دوا لینے کے بعد وہ سو پائے تھے۔ CT اسکین، MRI اسکین اور ڈیجیٹل اسکین کے بعد پتہ چلا ہے کہ خان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی ہے اور فریکچر بھی ہوا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر نے انہیں آپریشن کی صلاح دی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے
لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کا ظلم ہے کہ آپ مدد کے لیے ایک نمبر دیں اور اس نمبر پہ آپ کو کال کر کے بتائیں کہ فلاں مقام پر کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ اس کو بچائیں، معاملہ کیا ہے حل کریں، تو اس کی وجہ سے آپ کو رات گئے گھر سے اٹھائیں، لے جائیں، فون آف کر دیں، آپ کو ماریں، پھر دوبارہ گھر لا کر کے پہنچائیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے پولیس اہلکاروں کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 308، 326، 331 اور 342 اور 348 کے تحت معاملہ درج کرنے کی مانگ کی ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے جو ایک مسلم نوجوان کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے پیٹتے، ان کے خلاف معاملہ درج کرائے۔ یہ مانگ انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ادھر حیدرآباد میں بہار سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کے ساتھ مار پیٹ کے معاملے میں گرفتار کیے جانے والے کچھ نوجوانوں کی گرفتاری کی ضمن میں قدیم شہر کے ایک پولیس انسپکٹر کو مبینہ دھمکی آمیز فون کال کرنے والے شخص کے خلاف مغل پورہ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر یہ روی کمار نے اسی پولیس اسٹیشن میں اس الزام کے ساتھ شکایت درج کرائی ہے کہ انہیں 2 جون کو واٹس ایپ وائس کال ان کے سرکاری موبائل فون پر آصف نامی شخص کو موصول ہوا ہے۔ اس فون کال کرنے والے اپنی شناخت آصف کے طور پر بتائے انہوں نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جا رہے بہاری شخص کے ساتھ مار پیٹ کے معاملے میں مغل پورہ پولیس اسٹیشن کی جانب سے گرفتار کیے گئے 2 نوجوان محمد غوث اور محمد شریف کی گرفتاری کے متعلق بات کی ہے۔ اپنی شکایت میں اس انسپکٹر نے مزید الزام لگایا کہ آصف نے انہیں ان کی خدمات انجام دینے سے روکا اور مذہب کی بنیاد پر 2 گروہوں کے درمیان نفرت کو فروغ دینے کی کوشش کی اور ہم آہنگی کو متاثر کرنے والا کام کیا۔ بات چیت پر مشتمل سی ڈی بھی انسپکٹر نے اپنی شکایت کے ساتھ شامل کی ہے۔ شکایت کے مواد پر ڈیٹیکٹیو انسپکٹر آف پولیس مغل پورہ یعنی رنجیت کمار گوڈ نے آئی پی سی کی دفعہ 153 کے تحت ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ یہاں 2 دن قبل ایک مسلم لڑکی بہار کے ایک لڑکے کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ اس کے بعد سے جو ہے یہاں پر یہ معاملہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بالخصوص اولڈ حیدرآباد میں یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ اسی درمیان میں پرانے شہر کے علاقے میں پولیس کی کارروائی پر عوام میں جہاں ایک طرف برہمی پائی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف پولیس کو عوامی منتخب نمائندوں کی بھرپور تائید حاصل ہے۔ مغل پورہ واقعے کے بعد پولیس کی کارروائی اور اقدامات سے سوشل میڈیا پر مختلف تبصرے اور آڈیو کال ریکارڈنگز گشت کر رہی ہیں، اور بالخصوص جو اولڈ اس وقت حیدرآباد میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح کی ریکارڈنگز گشت کر رہی ہے۔ اس میں ایک ریکارڈنگ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، جو اس وقت پورے حیدرآباد میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مغل پورہ پولیس کی کارروائی کو حق جانب قرار دیا اور ساتھ ہی گرفتار مسلم نوجوانوں کو آوارہ قرار دیا، اور برقع پوش لڑکی جو ہندو بہاری لڑکے کے ساتھ گھوم رہی تھی اسے بدچلن اور فحاشہ قرار دیا۔ اسی کے چلتے اس وقت ممتاز احمد خان کو خوب لتاڑا جا رہا ہے۔ منظر عام پر آئی آڈیو ریکارڈنگ پرانے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ اس میں ممتاز خان سے بات کرنے والے نے ان کی خوب کھنچائی بھی کی ہے۔ جب ممتاز خان نے گھر پر آنے اور آمنے سامنے بات کرنے کی بات کہی تو اس لڑکے نے ان سے کہا کہ آپ ووٹ مانگنے تو گھر آتے ہو لیکن مسئلہ بیان کرنے مجھے گھر پر آنے کے لیے کہتے ہو۔ ممتاز خان نے اس کالر پر برہمی ظاہر کی اور نمبر ڈھونڈ کر گھر تک پہنچنے کی دھمکیاں بھی دے ڈالی ہیں، اور کہا کہ میں نے اس علاقے میں ساری زندگی گزاری ہے اور کون کیسا ہے مجھے سب معلوم ہے۔ کالر نے چپل سے مارنے کی بات پر ممتاز احمد خان کی اور بھی کھنچائی کر دی اور کہا کہ آپ کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے، آپ کس طرح بات کر رہے ہو۔ اس دلچسپ اور متنازع آڈیو کال ریکارڈنگ کا وائرل ہونا پرانے شہر میں بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے۔ کالر نے کچھ تو کام آنے اور ساتھ دینے کی درخواست کی اور کہا کہ مسلم نمائندہ ہوتے ہوئے کسی بھی معاملے میں آگے کیوں نہیں آتے۔ یہاں اس بات کا ذکر دلچسپی کا باعث ہے کہ اس طرح کی ایک آڈیو کال ریکارڈنگ منظر عام پر آئی جو مغل پورہ انسپکٹر اور کارپوریٹر کی بتائی جا رہی ہے، جس میں خاتون کارپوریٹر نے مسلم نوجوانوں پر پولیس مظالم کی مذمت کی ہے اور ان کی تائید میں بات کی ہے
تاہم ایک ہی جماعت سے وابستہ کارپوریٹر رکن اسمبلی کا علیحدہ موقف پرانے شہر کے عوام میں تشویش اور بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، جو ان دنوں پولیس کے مبینہ مظالم سے کافی پریشان ہے۔ اسی درمیان میں اسد الدین اویسی کی بھی کھنچائی ہو رہی ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں کو اس وقت یہ نظر نہیں آتے، عالمی سطح کے معاملات پر یا قومی سطح کے معاملات پر بڑھ چڑھ کر بول کر کے ویورز تو حاصل کر لیتے ہیں، واہوائی تو لے لیتے ہیں، لیکن مقامی سطح میں جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں اور مسلم نوجوانوں پر جو اس وقت یہاں ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے خلاف اویسی نہیں بول رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسد الدین اویسی کی پارٹی کو بھی اس وقت جو ہے کھینچا تانی میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں معروف تاجر یمیہ یوسف علی کی، جو ایک شخص کے لیے جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی، کس طرح سے انہوں نے مدد کی اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت یوسف علی چھائے ہوئے ہیں۔ معروف NRI یمیہ اور ہمدرد متحدہ عرب امارات میں مقیم ہندوستانی تاجر ارب پتی یوسف علی نے متحدہ عرب امارات میں سزائے موت پانے والے ہندوستانی شخص کو بچانے کے لیے 1 کروڑ روپے کا قصاص یعنی سزائے موت کو روکنے کے لیے ادا کیا جانے والا ہرجانہ ادا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک 45 سالہ ہندوستانی شہری کرشنن، جس کا نام بتایا گیا ہے، وہ سن 2012 میں ایک سوڈانی لڑکے کو سڑک حادثے میں ہلاک کرنے کے الزام میں متحدہ عرب امارات میں سزائے موت کی سزا پا چکا تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کبھی اس سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کرشنن کو ممتاز NRI تاجر یمیہ یوسف علی نے سزائے موت سے بچایا، جنہوں نے اپنے بلڈ منی کی ادائیگی کے لیے تقریباً 1 کروڑ روپے کی مدد کی۔ کرشنن کا تعلق کیرالہ سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سپریم کورٹ نے ستمبر 2012 میں اس وقت لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور اسی حالت میں ایک شخص کو ہلاک کرنے کے الزام میں سزائے موت کا اعلان کیا تھا۔ اس سوڈانی نوجوان کے قتل کا الزام ثابت ہوا تھا۔ جب سے افراد خاندان اور دوست بغیر کسی کامیابی کے کرشنن کی رہائی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر جب متاثرہ افراد کا کنبہ پہلے ہی واپس چلا گیا تھا اور سوڈان میں آباد ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کرشنن خاندان نے لولو گروپ کے چیئرمین یمیہ یوسف علی سے رابطہ کیا، جو اس معاملے کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد تمام اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا اور پھر ان کی مدد کی ہے، جو اس وقت پوری طرح سے جو ہے ان کی سراہنا ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں نتیش کے خلاف آواز اٹھانے والے BJP لیڈر ٹنا پانڈے کی، جن کو پارٹی سے نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بہار NDA میں جاری گھمسان کے درمیان اب BJP نے اپنے MLA سی ٹنا پانڈے کو پارٹی سے معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے لگاتار وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف آواز اٹھانے کے بعد جنتا دل یو کے کئی سرکردہ لیڈروں نے BJP پر دباؤ بنایا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کرے، اور آج آخرکار ٹنا پانڈے کو پارٹی سے باہر کر دیا گیا۔ ایک نیوز پورٹل نو بھارت ٹائمز پر یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ دراصل نتیش کمار کے خلاف ایک کے بعد دیگرے کئی بیانات دینے کے بعد وہ شہاب الدین کے اہل خانہ سے ملے تھے، اور اس وقت سے ہی یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھی کہ کبھی بھی ٹنا پانڈے BJP چھوڑ سکتے ہیں۔ شہاب الدین کے اہل خانہ سے ملاقات کی خبر عام ہونے کے بعد BJP کی کمیٹی نے انہیں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا۔ پھر جمعرات کو BJP کی ریاستی صدر اور ببیتا بیتیا سے رکن پارلیمنٹ سنجے جیسوال نے انہیں معطل کر دیا ہے۔ باکیف ناظرین گرامی، جیسے UP میں BJP کے اندرونی سطح پر بہت زیادہ کھچڑی پک رہی ہے اور خانہ جنگی زیادہ ہو رہی ہے، جیسا کہ کرناٹک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی BJP میں اندر کے حالات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہیں پر بہار کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہاں کی بھی BJP میں اندرونی سطح پر جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، UP میں گائے کے نام پر ماب لنچنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس وقت ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کس طرح سے جو ہے ادمری حالت میں پڑا ہوا ہے اور پورا جسم لہو لہان ہے۔ دراصل یہ UP کے متھورا کوسی کلاں کے ایک علاقے تومولا کے دیہات کا ہے، جہاں پر کچھ لوگوں نے اسمگلرز کہہ کر کے، یعنی کہ گائے کی اسمگلنگ کرنے کا الزام لگا کر کے کچھ لوگوں کو اس قدر پیٹا
کہ اس میں سے ایک کی حالت بہت ہی زیادہ نازک بنی ہوئی ہے، جس کا نام شیرہ بتایا جا رہا ہے، اور شیرہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ زخمی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اور دوست بھی بہت زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے یو پی میں مسلمانوں کو چن چن کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے ہندوتوا گنڈوں کی جانب سے یا گورکشک نامی دہشت گردوں کی جانب سے، یا پھر جو ہے وہ جو وردی کے آڑ میں اس وقت جو ہے غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ الگ الگ طرح کی خبریں نکل کر کے آتی ہیں، یو پی کے مقامی اخبارات میں چھپتی ہیں، لیکن محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ انتظامیہ کسی بھی طرح کے ان غنڈوں کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ چاہے کسان ہی کیوں نہ ہو، جو گائے پالتا ہو، یا پھر کسانی کے لیے جو لوگ مویشی پالتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ادھر کچھ ہفتوں میں ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں۔ کسان آندولن لگاتار جاری ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہریانہ، پنجاب کے کسان لگاتار احتجاج کر رہے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر کے، جو گزشتہ کئی مہینوں سے جو ہے جاری ہے، اور آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ان تمام خبروں کو نہ سوشل میڈیا میں کوریج مل رہا ہے اور نہ ہی جو ہے مین اسٹریم میڈیا اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسانوں کا آندولن اس وقت پوری طرح ایک ایسی تحریک اختیار کر چکا ہے جو الگ الگ ریاستوں میں جو ہے اس وقت بی جے پی اور مرکزی حکومت کے شکست کا جو ہے ذریعہ اور اس کی سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں، یہ ہریانہ کے کسان ہیں جو دلی کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ ان کو پولیس کی جانب سے روکنے کی کوشش ہوئی، انہوں نے بریکٹ ہٹاتے ہوئے اور پولیس کے جو پانی کی بوچھاریں ہوتی ہے اس کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو غزہ پٹی لے چلوں اور اسرائیل کی دہشت گردی اور اس کی جاسوسی بتاؤں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ اور پھر جنگ بندی کے بعد دونوں کے درمیان کسی حد تک کشیدگی برقرار ہے، اور تقریباً 10 ڈرون خاص کر شجاعیہ محلے پر اس وقت نچلی پرواز کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اطلاع ترکی میڈیا کے ذرائع کے حوالے سے مل رہی ہے کہ کس طرح جنگ بندی کے بعد اسرائیل اپنے ڈرون کے ذریعے سے جو ہے مسلمان کے غزہ پٹی پر کہیں یا خصوصی محلوں پر جو ہے جاسوسی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر نیچی پرواز کرنے والے اسرائیلی ڈرونز پر فائرنگ کی۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیل ڈرونز رات گئے غزہ شہر کے مشرقی علاقے جات الزیتون، الاشجائیہ، الاشاتی، تل الاہوا اور الارمال پر گشتی پروازیں کر رہے تھے، جس پر مزاحمتی قوتوں نے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ ایک سیکورٹی اہلکار نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا ہے کہ تقریباً 10 ڈرون خاص کر شجاعیہ محلے پر نچلی پرواز کر رہے تھے، جن کو گرانے کے لیے ان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے اسرائیلیوں کی شرارت۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔